بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ، اور اس میں ہم آپ کو پاکستان کی سیاسی اور تہذیبی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے پاکستان کا بحران، بدلتے خواب، بکھرتی تعبیریں۔ ہم اپنے آخری ویلاگ میں 1985 کے انتخابات تک آئے تھے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا ہم پھر واپس پلٹتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ جو 80 کی دہائی ہے، اس کے سیاسی معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عالمی منظرنامے پر بھی نگاہ ڈالنا ہوگی۔ افغانستان کہتے ہیں کہ سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ برطانیہ نے 19ویں صدی میں اس پر قبضہ کرنے کی 2 بار کوشش کی، ناکام رہا۔ سوویت یونین نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ امریکہ نے پوری نیٹو افواج کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ تو بنیادی طور پر افغانستان سوویت یونین، جو کہ سوشلسٹ بلاک تھا، اور گریٹ برٹن، اس کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ تھی۔ تو ظاہر ہے جو بفر اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں دونوں بڑی طاقتیں اپنا اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتی ہیں۔ 47 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان اپنی تمام عملی شکلوں میں جو سرمایہ دارانہ بلاک تھا اس کے ساتھ جڑ گیا۔ تو افغانستان ایک بفر اسٹیٹ بن گئی جو عالمی سرمایہ دارانہ قوتیں تھیں اور سوشلسٹ نظام حکومت کے درمیان۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بھی گڑھ بن گیا۔ اس میں سوویت یونین بہت ایکٹیولی انوالو تھا، اس کی سرحدوں کے اوپر ایک ملک تھا، وہ کوئی بھی عالمی طاقت اپنی سرحدوں پر کوئی دشمن ملک نہیں پسند کرتی، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کابل کے حکمران اس کے زیر اثر رہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے نیٹو ممالک بھی چاہتے تھے کہ افغانستان میں ان کے حامی موجود ہو۔ اس سٹرگل میں داؤد جو شاہ تھا اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر یہ روایت چل پڑی، ایک آدمی، نجیب اللہ، ببرک کارمل اور لوگ اس میں آتے گئے۔ اور ایک وقت وہ آیا جب 79 میں سوویت یونین نے وہاں جو افغانستان میں حکومت تھی، جو بظاہر سوشلسٹ حکومت تھی، اس کی درخواست پر اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دی کہ انہیں پروٹیکشن چاہیے۔ یہ بڑا زبردست سینیریو تھا امریکہ اور نیٹو ممالک کے لیے، اور ویتنام میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینے کا سنہری موقع۔ وہ اسے کیسے ہاتھ سے جانے دیتے؟ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا، اور وہ لوگ جنہیں ہم مجاہدین کہتے ہیں، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان آ گئے تھے 1974 میں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ٹسل چلی تھی۔ پاکستان نے الزام لگایا تھا جو افغانستان کا سفارتخانہ تھا کہ اس نے پاکستان میں بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے، وہ جو میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں، حیدرآباد سازش کیس جسے ہم کہتے ہیں، حیدرآباد ٹریبیونل جو بنا تھا جس میں ANP بین ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کچھ وہ لوگ جو وہاں لیفٹ کے مخالف تھے، گلبدین حکمت یار، پروفیسر ربانی، حقانی، احمد شاہ مسعود اور دیگر، ان کو پاکستان میں پناہ دی اور ان کو تربیت دی، اور یہ کام ضیاء الحق کے دور میں نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا۔ اور اس کا جو بنیادی خاکہ تیار کرنے والا ہے وہ نصیر الدین بابر تھا، جو اس وقت میں FC کا DG تھا۔ FC جو فرنٹیئر جو بارڈر ہے ہمارا، ڈیمنٹر لائن جسے ہم کہتے ہیں، جو اس کے اوپر کرتی تھی۔ اور نصیر اللہ بابر نے کبھی اس کو ڈس اون نہیں کیا، ہمیشہ اس نے اس کو اون کیا۔ اور آگے ہم چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اب طالبان جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی ڈیولپ کرنے والا نصیر اللہ بابر تھا۔ تو خیر، اب یہ جب ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اور اس وقت امریکہ میں جیمی کارٹر کی حکومت تھی، جیمی کارٹر کی حکومت جانے والی تھی، الیکشن ہونے والے تھے،
تو جمی کارٹر نے کچھ پاکستان کو امداد کی پیشکش کی، لیکن ضیاء الحق اس معاملے میں بہت سمجھدار تھا. اس نے جمی کارٹر کی اس امداد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے اونٹ کے منہ میں مونگ پھلی کا، یہ ایک طنز تھی. عام طور پہ محاورہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. جب اونٹ کے منہ میں مونگ پھلی کہا تو اشارہ جمی کارٹر کی تجارت کے بارے میں تھا. وہ مونگ پھلی کا تاجر تھا اور یہ ظاہر ہے انتخابات میں جمی کارٹر ہار گیا. اس میں ایک بہت بڑا جو اسے سیٹ بیک ہوا وہ ایران میں جو قیدی بنا لیے گئے تھے امریکن، ان کی رہائی میں ناکامی، جو فوجی مہم تھی اس کی ناکامی بھی تھی. تو جو اگلی آنے والی حکومت تھی، جو رینالڈ ریگن کی حکومت آئی اور وہ 8 سال حکمران رہا، اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بڑی گریلا وار کا پلان کیا. CIA ظاہر ہے پوری طرح انوالو تھی، لیکن یہاں ایک بات کا کریڈٹ ہمیں اس دور کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوگا کہ پاکستان نے ان سے یہ منوایا کہ مجاہدین کے ساتھ ساری ڈیل جو ہے وہ پاکستان کرے گا، پاکستان کی ایجنسیاں کریں گی، اور CIA یا امریکن افواج کا کوئی ڈائریکٹ لنک افغان مجاہدین کے ساتھ نہیں ہوگا. اب بڑی تعداد میں افغان جو تھے وہ سرحد پار کے پاکستان آ گئے. یہاں ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے ان افغانوں کو مہاجرین کے کیمپ تک محدود رکھنے کی بجائے انہیں پورے پاکستان میں بکھرنے کی اجازت دے دی، اور آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑا. تو یہ جو افغان وار ہے، اس نے ایک طرف ضیاء الحق کی لمبی حکومت کے لیے راستہ ہموار کیا. دیکھیے عالمی طاقتیں اس بات سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان کو زیادہ دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ ملک کس حد تک ان کے مفادات کو پورا کر رہا ہے. اس وقت خطے میں امریکن انتخاب مفاد یہ تھا کہ افغانستان میں روس کو پھنسا کر اس کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑی جائے، اور اگر افغانستان میں روس کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ آغاز ہوگا سوویت یونین کے واپس مڑنے کا. اور اس معاملے میں وہ درست تھے ان کی سوچ. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، ایٹ اے ٹائم پولینڈ میں سولیڈیرٹی ایک مزدور یونین تھی جو کمیونزم کے خلاف، سوشلسٹ نظام کے خلاف تحریک چلا رہی تھی. تو ایک سطح پر یہ جو سرمایہ دار دنیا ہے یہ سوویت یونین کو دونوں طرف سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور سوویت یونین ظاہر ہے اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی لڑائی کے بعد سوویت یونین پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ افغانستان میں افغانوں کو شکست نہیں دے سکتا. ہزاروں لوگ مرے، بلکہ شاید لاکھوں شہید ہوئے، معذور ہوئے، بے گھر ہوئے. افغانستان کا نقشہ بدل گیا ان معنوں میں کہ جہاں شہر تھے وہاں ویرانے ہو گئے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے کہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، ایران چلے گئے. الٹیمیٹلی سوویت یونین نے یہ ریئلائز کرنا شروع کیا کہ اسے اس وار سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ جو اس کی اکنامک کاسٹ وہ پے کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور خود افغانستان کے اور خود سوویت یونین کے اندر جو معاشی معاملات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگرچہ انہوں نے بعض بیسک معاملات میں لوگوں کو بنیادی ضرورتیں فراہم کر دی ہیں، لیکن اب معیشت کا جو چکر ہے وہ پرابلم میں آ رہا ہے. امریکہ میں اور افغانستان کے حوالے سے روس میں رابطے شروع ہوئے. اب یہاں جو پاکستان تھا اس کے لیے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے پاکستان کے اندر بہت خوف و ہراس پیدا کیا، اور وہ واقعہ تھا اوجڑی کیمپ سے فائر ہونے والے میزائل. اللہ کا شکر ہے کہ ان میزائل کے اوپر
वॉर यानी वो जो बारूद भरा जाता है वो नहीं लगा हुआ था। अदरवाइज उस दिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत तबाही होती। अब इसमें भी कहानियां मौजूद हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन इसने एक खौफ, एक हरास पैदा किया। और कहा जाता है कि जो असला पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मिलता था, ख़ास तौर पर स्टिंगर मिसाइल जो कंधे पे रख के चलाए जाते थे और जिन्होंने सोवियत यूनियन को स्टेप बैक होने पे मजबूर किया था, उसमें से बाज़ मिसाइल ईरान के हाथ लगे। कैसे लगे, कौन जिम्मेदार था, ये हमें आज तक नहीं बताया गया। लेकिन अमेरिका से एक ऑर्डर टीम आ रही थी और ओजड़ी कैंप पिंडी का जो है फैजाबाद चौक के साथ है, वहाँ इनका जहीरा था और ये ब्लास्ट कर गया। अब इसमें एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट जो ज़ियाउल हक ने गैर जमाती बुनियादों पर बनाई थी और उसमें एक बहुत ही मुनहने से शख्स मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। जुनेजो पीर साहब पगाड़ा का मुरीद था, समझा जाता था कि ये यस मैन है, ये जो कुछ इसे कहा जाएगा ये उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन सियासत की एक अपनी डायनामिक्स है और मुझे लगता है कि हमारे फौजी जो जर्नैल हैं वो इस मैकेनिज्म को समझने में कामयाब नहीं होते। वो असम्बली जो गैर जमाती बुनियादों पे बनी थी, उसमें से एक मुस्लिम लीग का ज़हूर हुआ। उसका सदर जुनेजो था, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था। नवाज शरीफ पंजाब में वजीर आला थे और सिंध में गौस अली शाह वजीर आला थे। अब जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ज़ियाउल हक का मौक़िफ़ था और मैं इस मामले में ज़ियाउल हक के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता हूँ कि सोवियत यूनियन यहाँ से जाना चाहता है, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन जाने से पहले फ्यूचर सेटअप तय किया जाए। सोवियत यूनियन और अमेरिका को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सोवियत यूनियन निकलना चाहता था, अमेरिका उसकी हार को एंजॉय करना चाहता था। यहाँ की जो सियासी गवर्नमेंट थी, गालिबन ज़ैन नूरानी तब हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन कर दिया रूस के साथ, सोवियत यूनियन अमेरिका के साथ, और सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान से निकलना शुरू हो गया। इस बात पर ज़ियाउल हक ने एक रद्द-ए-अमल दिया। कहा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुआख़ज़े की करारदाद आ रही थी, तो उस वक़्त के दो वज़राए आला ने अपनी पार्टी को बिट्रे किया। एक का नाम नवाज शरीफ था और दूसरे का नाम गौस अली शाह, और इन्होंने ये खबर ज़ियाउल हक को पहुंचा दी। ज़ियाउल हक ने असम्बली तोड़ दी, एक तरमीमी बिल जो पाशिक जो शामिल की गई थी आइन में, जिसे हम छठी 7वीं आइनी तरमीम कहते हैं, उसके ज़रिए सदर के पास ये इख्तियार था। रातों रात मोहम्मद खान जुनेजो को सिंध भेज दिया गया और जो निगरान सेटअप था वो तश्कील दिया गया और ज़ियाउल हक ने अगले इलेक्शन का ऐलान कर दिया। और दिलचस्प बात है कि वो भी गैर जमाती बुनियादों पर। लेकिन आलमी सतह पर अब मामलात मुख्तलिफ थे। अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुफादात ख़त्म हो चुके थे और वो अफ़गानिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी किसी मजबूत हुकूमत को देखने को तैयार नहीं थे। एक ऐसा आदमी जो अपने सर ये सिरा बांधता हो कि मैंने अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी है, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत होता। आलमी सतह पर भी बहुत से ममालिक उसको बहुत रिस्पेक्ट देते। ये बात इस्तेमारी ताकतों को कबूल नहीं होती। तो फिर 17 अगस्त 1988 बहावलपुर का इलाका टैंकों की आजमाइश के लिए जाने वाला सदर का तैयारा फजा में पट गया। कई फौजी जनरल, जिनमें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, ब्रिगेडियर सदीक सालिक और दूसरे लोग थे, वो शहीद हो गए।
اب ہم اس سے اگلا سینیریو جو ہے اس پہ بات کریں گے اپنے اگلے ویلاگ میں.